سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں روایت کرتے ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پوچھا گیا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق وہ شخص ہیں کہ جن کا نام اللہ تعالیٰ نے بازبان جبریل امین اور بازبان سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صدیق رکھا ہے۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر بھی ابو بکر کا نام صدیق ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر بھی ابو بکر کا نام صدیق ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز میں حضور کے خلیفہ تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا، تو ہم اپنی دنیا کے لیے ان سے راضی ہیں۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے کہ اللہ تعالی نے ابو بکر کا نام ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے، اور سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھنے والے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کے وقت سے دم آخر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات صحبت سے فیض یاب رہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، اور سفر ہو حضر ہو کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ سوائے اس حج اور غزوہ کے کہ جس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرحمت فرمائی، اور کوئی سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علیحدہ نہ کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی، اور اپنے اہل و اولاد کو خدا اور رسول کی محبت میں چھوڑ دیا۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جود و سخا میں اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں، اور اسلام لانے کے وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ کتنے؟ 40,000۔ یہ سب اسلام کی حمایت میں خرچ کر دی، سب دین اسلام کے لیے خرچ کر دیے۔ غلاموں کو آزاد کیا، مسلمان اسیروں کو چھڑایا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کے عالم وہ حضرت ابو بکر صدیق، سب سے بڑے متقی صحابہ میں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور قرات قرآن کی قرات
علم انساب، علم تعبیر، اس میں آپ کو سب سے زیادہ مہارت تھی، اور آپ قرآن مجید کے حافظ بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تاریخ الخلفاء میں یہ لکھا ہے کہ آپ بہت بڑے معبر بھی تھے، یعنی آپ خواب کی تعبیریں بھی بیان فرمایا کرتے تھے، اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ کے بعد تمام عالم سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد پھر حضرت عمر فاروق ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان ہیں، اور ان کے بعد حضرت علی ہیں، اور ان کے بعد پھر عشرہ مبشرہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ ان کے بعد اہل بدر ہیں، ان کے بعد باقی اہل احد ہیں، اور ان کے بعد باقی اہل بیت، پھر تمام صحابہ ہیں۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے تاریخ الخلفاء میں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہے۔ ولایت کے امام حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اس امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہے اور پھر عمر ہے۔ اور یہ بھی ارشاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرمایا جو مجھے حضرت ابو بکر سے افضل کہے گا، حضرت علی خود ارشاد فرما رہے ہیں تاریخ الخلفاء کے اندر، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے یہ روایت نقل فرمائی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، فرمایا جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہے گا تو میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا، یعنی تہمت لگانے والے کی سزا دوں گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ مبارک ذات ہے کہ آپ کی شان میں بہت سی آیتیں نازل ہوئی، اور بکثرت حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ بکثرت حدیثوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ امام ترمذی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے صاحب ہو، یعنی تم میرے بڑے پیارے صحابی ہو حوض کوثر پر، اور تم میرے صاحب ہو اور غار میں۔ کیا مطلب ہے کہ حوض کوثر جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عاشقوں کو جام پلا رہے ہوں گے، مسلمانوں کو جام پلا رہے ہوں گے، فرمایا اس وقت بھی ابو بکر تم میرے ساتھی ہو، اور غار ثور کے اندر بھی تم میرے ساتھی ہو۔ اور ابن عساکر نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکی کی 300 خصلتیں ہیں، 360 کتنی؟ 360 خصلتیں ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی مجھ میں بھی ہے؟ توجہ ہے، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو اٹھا کر نہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا مجھ میں بھی کوئی نیکی جو ہے مجھ میں بھی ہے ان 360 نیکیوں میں سے؟ تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تم میں وہ سب ہیں، تمہیں مبارک ہو۔ 360 خصلتیں ہیں نیکیوں،
نیکی کی 360 خصلتیں، فرمایا ابو بکر مبارک ہو تم میں ساری موجود ہیں۔ اور ابن عساکر بہت بڑے محدث ہیں، یہ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر، توجہ ہے سب کی؟ اب ذرا نعرہ لگاؤ پہلے، میں نے کہنا ہے فیضان صدیق اکبر، آپ نے کہنا ہے جاری رہے گا۔ کیا کہنا ہے؟ فیضان صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری امت پر واجب ہے۔ ابو بکر کی محبت بھی اور ان کا شکریہ ادا کرنا بھی میری امت پر کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، فرمایا کہ ابو بکر ہمارے سید اور سردار ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں، میری محبت، توجہ ہے، بڑی عقیدے کی بات بتانے لگا۔ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، پتہ چلا اہل بیت اور صحابہ آپس میں کتنی زیادہ محبت کیا کرتے ہیں، کتنا آپس میں پیار و محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت ہم پہ ضروری ہے، کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کریں، اہل بیت سے بھی محبت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، فرمایا کہ میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے اور شیخین کریمین سے ابو بکر اور عمر سے بغض رکھے، فرمایا مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن ہے وہی جس کے دل میں ابو بکر اور عمر کی بھی محبت ہے اور اس کے دل میں حضرت شیر خدا کی بھی محبت ہے۔ فیضان صدیق اکبر۔ اور بکثرت آیات اور احادیث آپ کی خلافت کی طرف مشیر ہیں، یعنی اشارہ کرتی ہیں۔ ترمذی اور امام حاکم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو لوگ میرے بعد ہیں، یعنی جو لوگ میرے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد آئیں گے، فرمایا ابو بکر اور عمر ان کا اتباع کرو۔ یعنی جو میرے بعد لوگ آئیں گے ان کو چاہیے کہ ابو بکر کی پیروی کرے اور عمر کی پیروی کرے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خلافت کے زمانے میں بہت سارے فتنے پیدا ہوئے۔ اب میں ذرا آپ کی خلافت کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مختصر ہے تو مختصر وقت کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی جو خلافت تھی نا، اس میں بہت زیادہ فتنے جو ہے وہ برپا ہو گئے تھے، جن میں ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ قبائل جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ کر جانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک تسمہ بھی جو راہ خدا میں تم دیتے تھے، اگر اس کے دینے سے بھی انکار کرو گے تو ابو بکر تمہارے ساتھ قتال کرے گا۔ خلیفہ رسول ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اسلام کے احکام کو، دین اسلام کو کس طرح نافذ فرما رہے ہیں۔
کس طرح اس کی تنفیذ فرما رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور فتنہ یہ کھڑا ہوا کہ بہت سارے جو لوگ تھے جن میں ایک مسیلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے کہا میں نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبوت حضور پر ختم کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بھئی آپ توجہ میری طرف رکھیں، یہ بچے بھی توجہ، سب میری طرف رکھیں توجہ، بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے تو ہم یہ نعرہ لگواتے ہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو اس مسیلمہ کذاب نے کہا کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ بہت بڑا لشکر لے کر نا صحابہ کرام علیہم رضوان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں ان سے جنگ کروں گا۔ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید، کیا نام ہے حضرت؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابی کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، حضرت خالد بن ولید۔ آپ اس کے مقابلے کے لیے نکلے، مسیلمہ کذاب کے لشکر کے مقابلے کے لیے بڑی جنگ ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جو بدری صحابی ہے یا غیر بدری صحابی ہے وہ جائے اور اس حضور کے دشمن کے ساتھ جنگ کرے، یہ دین کا دشمن ہے، یہ حضور کا دشمن ہے، یہ کذاب ہے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کے ساتھ جنگ کی، بڑی جنگ ہوئی اور اس میں بڑے صحابہ بھی شہید ہوئے، آخر وہ مسیلمہ کذاب، وہ جھوٹا کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو واصل جہنم کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی ہیں کہ آپ قرآن کریم کے پہلے جامع ہیں، قرآن کریم کو پہلے آپ نے جمع فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جہادوں میں وہ صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے، جو قرآن کے حافظ تھے، شہید ہونے لگے، تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ اگر تھوڑے زمانے بعد حفاظ باقی نہ رہے تو قرآن کریم مسلمانوں کو کہاں سے میسر آئے گا۔ یہ خیال فرما کر آپ نے صحابہ کو قرآن کے جمع کرنے کا حکم دیا اور مصاحف جو ہے وہ مرتب فرمائے۔ تو سب سے پہلے جو جامع ہیں قرآن پاک کے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ کا جو زمانہ خلافت ہے بڑا مختصر سا ہے، تقریباً 2 سال اور 7 ماہ کے قریب آپ کی خلافت ہے۔ کتنی؟ 2 سال اور 7 ماہ، اور آپ کا ایسا دور ہے کہ آپ کے دور میں شام بھی فتح ہوا، عراق بھی فتح ہوا، اور کئی علاقے جو ہے وہ فتح ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی کہ مسلمان کے لشکر جدھر بھی جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر یہ میری امت پر واجب ہے۔ اور یہاں پر یہ حدیث پاک میں آخر میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ آخر میں حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم پر کسی شخص کا احسان نہ رہا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، فرمایا کہ ہم پر کسی شخص کا احسان نہ رہا کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہو، ہم نے سب کا بدلہ دے دیا ہے، فرمایا سوائے ابو بکر کے کہ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہی انہیں عطا فرمائے گا، قیامت والے دن ہی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔